الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور حقیقت ہے ایک عقل مند ذی شعور انسان و بلا تعصب اگر دین اسلام کے سال کے آغاز اور انتہا پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اسلام کی عظمت، اسلام کی بزرگی، اسلام کا شرف، دین اسلام کی انفرادیت اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلامی سال کا آغاز وہ بھی ایک حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے، اور اس اسلامی سال کی انتہا وہ بھی ایک حرمت والے مہینے پر ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی عظمت ہے، اور یہ حرمت والے مہینے جس سے ہمارے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، یہ دنیا کے وجود کے آنے پر ہی اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کو تقدس اور حرمت عطا فرما دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین نے سال بھر کے مہینوں کی تعداد وہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی۔ اور وہ 4 مہینے کون سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے وہ مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسلسل لگاتار 3 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رجب ہے جو اکیلا وہ جمادی الثانی اور شعبان کے مابین ہے۔ بھائیوں، یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین نے ان کو وہ تقدس، وہ عزت، وہ احترام عطا کیا کہ اللہ رب العالمین خصوصی طور پر ان کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم نے ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے۔ بھائیوں، ظلم و زیادتی سال بھر کے تمام مہینوں میں منع ہے، کسی پر ہو یا اپنے اوپر ہو۔ اسلام نے یہ اصول بیان کر دیا لا ضرر ولا ضرار
نہ کسی کو نقصان پہنچانا، نہ کسی پر ظلم کرنا، نہ کسی پر زیادتی کرنا یہ روادار ہے، اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنا یہ تمہیں روا ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اللہ کم الحاکمین نے ان حرمت والے مہینوں کی عزت و عظمت کو اور ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ایام کے متعلق فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یہ فسق و فجور اور لڑائی دنگا فساد یہ حج کے دوران کسی بھی حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے کہ حج کے ایام گزر جائیں آپ ظلم و زیادتی شروع کر دو یا آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، نہیں، سال بھر کے تمام ایام میں ظلم و زیادتی کرنا، چاہے اپنے اوپر ہو چاہے کسی اور مسلمان کے اوپر ہو، بلکہ کسی کافر اور مشرک کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن خاص کر ان مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے سال بھر کے کسی اور دن ظلم و زیادتی کی، اس کا جو بھی گناہ ہوگا، اس کی جو بھی سزا ہوگی، وہ اللہ رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کے حوالے سے اس ظلم کے مساوی اس کو سزا دے گا۔ لیکن جس نے ان حرمت والے، ان تقدس والے، ان عظمت اور بزرگی والے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی کی تو اس کا ظلم و زیادتی، اس کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، بالکل بعین ہی اس کی سزا بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں ہر مسئلے کی ایسے وضاحت فرمائی، یقین جانیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر انسان قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کے متعلق، جہاد بالقتال، جہاد بالسیف، اس کے بارے میں کہا، اور وہ صحابہ کرام سے غلطی اور خطا ہوئی تو اس کے بارے میں کافروں نے جب یہ شوشہ اٹھایا، شور شرابہ کیا کہ یہ مسلمان بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے میں انہوں نے یہ کام کر دیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے بالکل اس سے پہلے ہی اپنے ان صحابہ کی غلطی اور خطا سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں ڈانٹ پلائی کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، لہذا تم لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ ادھر سے اللہ رب العالمین نے بھی وہ مشرکین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اپنا فرمان نازل کر دیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو چاہے وہ اللہ کے دشمنوں کو مارنا ہو، اللہ کے دشمنوں کو جہنم رسید کرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہا یہ اصول سمجھایا، اپنا بھی غلطی کرے، اپنا بھی خطا کرے تو اس کی طرفداری نہ کرو، اس کی حمایت میں غلط باتیں نہ کرو، بلکہ صاف صاف طور پر حق بات کا اظہار کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے، یہ تیرے صحابہ، تیرے تربیت یافتہ ان سے غلطی ہوئی تو یہ اعلان کر دو، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو
اور تقدس کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے عام مہینوں میں لڑائی کرنا یعنی جہاد کرنا وہ تمہارے اوپر ضروری ہے، لازمن ہے، ہر بندے مسلمان پر جہاد کرنا، جہاد کی اقسام پر عمل کرنا، اور عام مہینوں میں جہاد بالقتال بھی ہو تو وہ بھی تم پر ضروری ہو جائے گا۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں فرمایا حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی جہاد بھی کرتا ہے قتال فی قل قتال فیہ کبیر، کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے انہی آیات میں بیان کیا ہے اگر کافر ظلم و زیادتی کرتے ہیں پھر تم نے بھی جواباً ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، آج ہم محرم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور ان تمام مہینوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام دیا۔ اور یہ مہینہ اس کے متعلق تو میرے آقا علیہ السلام نے ان 4 مہینوں میں سے محرم کے مہینوں کو وہ تقدس اس کا بیان کیا، یہ اس کی بزرگی اور عظمت بیان کی۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے یہی اس کی عظمت کے لیے کافی تھا، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں سے بھی فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کو میں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ اگرچہ سال بھر کے 12 مہینے بھی اللہ نے بنائے، یہ 4 حرمت والے مہینے ان کو حرمت اور عظمت بھی اللہ نے عطا کی، فرمایا لیکن ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ وہ عظمت والا ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ مقام والا ہے کہ شہر اللہ المحرم، فرمایا یہ اللہ کا محرم مہینہ ہے۔ بھائیو اس مہینے میں خصوصی طور پر ظلم و ستم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور حدیث قدسی میرے آقا علیہ السلام اپنے رب کی حدیث کو بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، حرام کر دیا۔ اسی طرح فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَّمًا، فرمایا تمہارے درمیان بھی میں نے اس ظلم کو زیادتی کو حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، اس لیے خیال کرنا فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے عموماً فرمایا کسی لمحے بھی، کسی مہینے کے شب و روز بھی یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی پر ظلم و زیادتی کرو، کسی کو گالی دو، کسی کو تانا دو، کسی کی غیبت کرو، کسی کی چغلی کرو، کسی کو مارو اور پیٹو، کسی قسم کی ظلم و زیادتی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اور خصوصاً محرم کے مہینے میں یہ تمہارے لیے قطعاً کسی طرح کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو، اسی لیے آپ نے بڑی تنبیہ فرمائی، فرمایا اتقوا الظلم، اے میری امت کے لوگوں اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے اپنے بڑے اندھیرے، لیکن تمہاری یہ ظلم و زیادتی، تمہاری کسی قسم کی یہ زیادتی جو ہے یہ ظلم اس اندھیروں میں زیادتی کا باعث بن جائے گی، اور تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان والے کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو فرمایا کل مومن بندے اس دن قیامت کے دن ان کے ساتھ میرے مولا کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ
سورہ تحریم میں اور سورہ حدید میں بیان کرتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، مومنوں تمہیں یہ بشارت سناتا ہے کل قیامت کا دن۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا یہ ظلم و زیادتی نہ کرنا، قرآن کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان پر عمل نہیں کرو گے تو فرمایا کل پھر یہ تمہارا نور تم سے چھن جائے گا۔ کون سا نور؟ جس کے متعلق مومن تو دعائیں کریں گے، نور سامنے ہے، نور دائیں ہے، ان کی روشنی میں یہ حشر کے میدان میں قیامت والے دن جنت کا راستہ آسانی سے دے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ فرمایا لیکن اگر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، تمہاری اس ظلم و زیادتی کے باعث تمہارا نور ختم ہو جائے گا، تمہاری لوڈ شیڈنگ کر دی جائے گی، دنیا کی لوڈ شیڈنگ تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر تم انہی منافقوں کی طرح چیخ و پکار کرو گے جو سورہ حدید میں اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا یہ مومنوں کو تم دیکھو گے، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین، اللہ رب العالمین ان کو یہ بشارت سناتا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبأیمانہم، اللہ رب العالمین تمہارے لیے، تمہارے سامنے، تمہارے دائیں روشنی کا سما ہوگا، روشنی پیدا کر دے گا۔ بشراکم الیوم، اس دن تمہیں یہ بشارتیں سنائی جائیں گی، اس روشنی کے اندر تم آرام سے سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہ بڑی کامیابی تمہیں نصیب ہو۔ فرمایا یہ بشارتیں، اور ساتھ ہی فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنہوں نے میرے احکامات کو نہ مانا، میرے نبی کے فرامین کو نہ مانا، میرے نبی نے مسلمان کی تعریف کیا کی؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مسلمان کون ہے؟ سلامتی والا مسلمان کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او مسلمانوں، فرقوں میں بٹنے والوں، اپنے اپنے مسلک کو سچ اور حق کہنے والوں، میرے نبی نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ، پہلے زبان کا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا زبان کا زخم وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہاتھ کا زخم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے بھی اسی لیے سب سے پہلے زبان کا نام لیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ فرمایا مسلمان کی تعریف پوچھتے ہو؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ فرمایا ظلم و زیادتی کی، منافقت کے دائرے میں داخل ہو گئے، میرے نبی اور میرے اللہ کے قرآن کو نہ مانا، میرے نبی کے فرامین پر نہ چلے، منافقت کے دائرے میں داخل ہوئے، اللہ نے قیامت کے دن نور ہی کھینچ لیا۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ظلم و زیادتی کرنے والے، دنیا کے اندر دوسروں پر زیادتی کا ارتکاب کرنے والے، یہ دنیا میں سمجھتے ہیں ہمیں
فخر کرتے ہیں میں نے فلاں کو جوتے مارے، فلاں کی زمین میں نے ہڑپ کر لی، کسی کی جرت نہیں ہے مجھ سے وہ چھین لے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، بڑے فخریہ کلمات کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں بیان کرتے ہو کل قیامت کے دن ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرے نور کو یہ منبل کر دے گا، یہ ختم کر دے گا، اور پھر اس وقت کیا کہو گے جنہوں نے یہ زیادتی برداشت کی تھی؟ آئے ہائے ہائے، زیادتی برداشت کی میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ کسی پر زیادتی کرتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے کتنی تنبیہ فرمائی، اور ان ظالموں کے ساتھ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ بہرحال یہاں پر یہ بات کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہارا نور جب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ منافق مرد ہوں یا خواتین یہ کیا کہیں گی؟ للذین آمنوا، وہ جو اپنے حق کو چھوڑ دیتے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جا میرے بھائی تو میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، میرے اندر قوت طاقت ہے کہ میں اپنا حق وصول کر لوں، لیکن میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو نے میرے خلاف باتیں کی، مجھے گالیاں نکالی، یہ زیادتی کی، میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ وہ ان لوگوں کو پھر ان کمزور لوگوں کو تم کہو گے آمنو، اے ایمان والو، انظرونا، نہ تیز چلو، کیونکہ روشنی میں تو انسان دوڑتا ہے، روشنی میں تو بڑی تیزی سے چلتا ہے، اندھیرا ہو جائے پھر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ فرمایا یہ روشنی میں تیز چل رہے تو یہ منافق جن کا نور چھن گیا یہ کیا کہتے ہیں آہستہ چلو، آرام سے چلو، ہماری طرف بھی دیکھو، ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں، ہم بھی کچھ قدم اٹھا لیں، تمہارے ساتھ ساتھ یہ نور ہے، تم دور ہوتے ہو تو ہم اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے آرام سے چلو۔ فرشتے کہیں گے جو ایمان والوں کے استقبال کر رہے ہیں، یا یہ قول بھی ہے مفسرین یہ کہتے ہیں ایمان والے ہی کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ، اس دنیا میں لوٹو جہاں سے ہم نے اپنے ایمان کا نور حاصل کیا، نیک عمل کیے اور ہمیں یہ نور اللہ نے عطا کر دیا، جاؤ اس دنیا میں جا کر اپنے نور کو تلاش کر کے لاؤ۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ، اور وہ بھی پیچھے کو دیکھیں گے شاید یہ ہمارے پیچھے کوئی نور ہے، کہا وہ اپنے نور کو دیکھنے کے لیے پیچھے دیکھا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا، دروازہ ہے، دیوار کے اندر دروازہ، اور ظاہری باطنی طور پر اس کے اندر رحمت، لیکن وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، فرمایا اس کے ظاہر اس کے باہر وہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ظلم و زیادتی کرنے والے، اور بھائیوں یہ ظلم و زیادتی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کے متعلق کہا کہ حرمت، میں نے حرام کر دیا، وجعلت بینکم محرما، یہ ظلم و زیادتی اس کے بارے میں غور کر رہا تھا، یہ صرف بندوں پر نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی تو تم اگر مومن بن کر بھی کرو تو وہ ظلم و زیادتی اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بندہ، یہ انسان سب سے بڑی ظلم و زیادتی اپنے رب سے کرتا ہے۔ کافر وہ اپنے رب و اپنے خالق کا انکار کر کے، قرآن کہتا ہے والکافرون هم الظالمون، یہ کافروں نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اپنے رب کا ہی انکار کر دیا۔ اور فرمایا دوسرے بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر، ساجی اور ند بنا کر، وہ اللہ کے ساتھ مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والے، اپنے فریاد رس سمجھنے والے، ان کو اللہ کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کتنا ظلم کرتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کا ارتکاب کرنے والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایسے ظالم کل قیامت کے دن آئیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس ظالم کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ان کا بخشنا اتنا ہی مشکل حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا جس طرح ایک سوئی کے نکے میں اونٹ کا داخل ہونا جتنا مشکل یہ ہے، اتنا ہی مشکل اس ظالم کا اللہ کی جنت میں جانا ہے، مغفرت حاصل کرنا ہے۔ بھائیو، اس لیے اس ظلم و زیادتی سے اجتناب کیجئے، خصوصی طور پر اس محرم کے مہینے میں۔ اور آپ سب کو علم ہے اس محرم کے مہینے میں یہ ظلم کتنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی اس ظلم سے بچائیے۔ اور دوسرا ظلم ان بندوں پر ظلم کرنا، اپنے بھائیوں پر، یہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اگر اس نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی، فرمایا فلیس بینہا وبین اللہ حجاب، فرمایا اللہ کے درمیان اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ تیز گولی کی طرح، بلکہ کوئی بلٹ، کوئی گولی وہ اس دعا کا، اس بد دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی جتنی تیزی سے یہ جاتی ہے، اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اور دوسری روایت میں میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان تو مسلمان، آج تو تم نے خیال ہی نہیں کیا، اور ہر کام کو یا تو شیطان پر لگاتے ہیں، اور ایک نئی بات آ گئی، ہر کام کو یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ سازش اس کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ امریکہ کی سازش، یہ فلاں کی سازش۔ اور بھائیو، بڑی بڑی سازشیں یہ تو ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کون سی سازش کی اس نے؟ آپ نے اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی کی، اپنی بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، اپنے ہی بھائی کا حق وہ غصب کر لیا، قرضہ لیا، اور وہ ہڑپ کر کے اس کے ساتھ لڑائی کر لی دوست کے ساتھ کہ جاؤ میں نہیں دیتا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی پر زیادتی کا ارتکاب کیا، غیبت اور چغلی کی۔ کس نے کہا تھا آپ کو یہ زیادتی کرنا؟ یہ سازش کس نے کی؟ یہ ظلم و زیادتی اس پر کس نے آپ کو ابھارا؟ یہ کس کی سازش ہے؟ کیوں دوسروں پر تھوپتے ہو؟ اللہ رب العالمین یہ تو ہمیں تسلی دے سکتے ہو، یہ اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کو تسلی دے سکتے ہو، میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس لیے ایسے ہو گیا۔ اللہ کو، وہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ کو کیسے تسلی دو گے؟ کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرو گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا تھا۔ اور سنو، سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ان پر ایک عورت نے، عروہ بنت اویس، اس نے تہمت لگا دی، تہمت الزام لگا دیا، یہ میری زمین ہے اور یہ سعید اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے گئی، انہوں نے سعید ابن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، ان کو بلا لیا، کہا آئیے یہ عورت آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا یہ کہتی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کانوں کے ساتھ یہ حدیث سنی ہو اور میں پھر اس کی زمین پر قبضہ کر لوں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ من اخذ شبرا من اخذ شبرا ظلما من الارض، فرمایا کہ جس بندے نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کسی کے زمین کا ایک مرلہ بہت بڑی بات ہے، 10 کنال یا 1 مربع یا 1 قلعہ 1 ایکڑ، یہ تو بڑی بڑی بات ہے۔ میرے آقا نے شبرا، اتنی زمین، 2 فٹ زمین، اس پر ہی قبضہ کر لیا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے۔ فرمایا طوقہ یوم القیامت الی 7 ارضین، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔
محدثین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ان 7 زمینوں کے اندر اللہ اس کو دنسا دے گا، اس کو عذاب یہ ہوگا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مروان بن حکم نے کہا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ روایت کر رہے ہیں، میں آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، فیصلہ کرنے لگے، آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سیدنا سعید نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان کانت کاذبا، اے اللہ مجھے اپنا مسئلہ نہیں ہے، تیرے نبی نے بشارت دی ہے یہ سعید بن زید فی الجنہ، جنت کا مالک ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے یہ جنتی، یہ اس پر تو عورت نے الزام لگایا تھا، زمین اس نے اس کی ظلمن ہتھیا لی۔ کہا اللہم ان کانت کاذبا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اور اللہ تو جانتے ہیں اس لیے اللہ کو مخاطب کر کے کہا ان کانت کاذبا، اللہ اگر جھوٹی ہے فعم بصرہا، اے اللہ اس کی آنکھیں چھین لے، وقتلہا فی ارضہا، جس زمین کا یہ مقدمہ لے کر آئی اللہ اسی زمین میں اس کی قبر بنا دینا۔ اللہ اکبر، متفق علیہ روایت آگے بیان کی گئی، یہ الفاظ راوی نے بیان کیے۔ سیدنا سعید کی دعا ایسی قبول ہوئی، فوراً اس کی آنکھوں کی بصارت چھین لی گئی، وہ اندھی ہو گئی، اور اسی زمین میں ایک دن وہ چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں وہ گری اور وہیں پر وہ مر گئی، اور وہی گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ بھائیو، مظلوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اللہ رب العالمین مظلوموں کی فوراً دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرا مولا کہتا ہے، بڑی باتیں تھی لیکن میں اختصار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور بھی ایک بات کرنا ہے۔ فرمایا، اسی لیے فرمایا، سن لو، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، اس کو بہت بڑے عذاب کا حقدار بنا دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آج تو بڑی باتیں کرتے ہو، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، یہ ظلم تم ان پر نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے بھائیو اس ظلم سے بچیے، اور خصوصاً محرم کے مہینے میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے کہا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ فرمایا تھا میرے صحابہ کو جو گالی دیتا ہے، جو برا بھلا کہتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے ملائکہ جن کا شمار نہیں ہے ان کی لعنت ہو، بلکہ فرمایا پوری انسانیت کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی لعنت اور بد دعاؤں کا حقدار اس بندے کو بنا دیا۔ اس لیے اپنے دوست و احباب کو سمجھائیے، اس کام کا ارتکاب نہ کیجیے۔ بھائیو، یہ حرمت والے مہینے میں سب سے پہلے تو اس ظلم سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو تقوی کے دامن میں محفوظ کیجیے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیے۔ اس کے بعد یہ تقوی جس کا ثمر یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس مہینے میں خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، 10 محرم کا۔ میرے آقا علیہ السلام اس مہینے کے روزے کو رمضان کے مہینے کے روزے جب فرض ہوئے اس سے پہلے میرے آقا اس مہینے کے روزے کو فرض کی طرح رکھا کرتے، بلکہ ترغیب دلایا کرتے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ اجازت دے دی تھی، آپ نے فرمایا وَقَانَ رسول اللہ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، کہ اب جس کی مرضی ہے وہ روزہ رکھ لے، جس کی مرضی ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔
لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں ان کو رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت ویسے کی ویسے رکھی۔ میرے آقا نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزہ وہ محرم کے روزے ہیں۔ جیسے کہ فرضی نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی، ویسے ہی میرے آقا نے فرمایا رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل، اور فرمایا 10 محرم کا روزہ، اس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک دن کا روزہ رکھنا یہ پورے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا تھا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ تو ایسا روزہ ہے جو بندہ اس روزے کو رکھ لیتا ہے آئندہ مستقبل میں آنے والا سال جو ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بھائیو اس لیے یہ 10 محرم کا روزہ یہ تو ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، نیکی میں بھی یہودیوں کی موافقت نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا جب مدینے میں آئے آپ نے دیکھا یہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایسا بابرکت عظمت والا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی، اور فرعون کو اپنے بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پانی میں غرق کر دیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، یعنی ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہوں، اور خوشی کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ روزہ رکھ کر شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے آقا نے پھر فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن یوم التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ او یوما بعدہ، فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا پھر ایک دن بعد کا، یعنی 9 محرم کا 10 کے ساتھ یا پھر 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم کے مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ظلم و زیادتی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بھائیو یہ چند ایک اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ جو بچوں کی ہم نے ویکلی ریگولر کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں ان کا آغاز، بلکہ چھٹیوں میں چھٹی نہیں کی گئی تھی، جو ساتھی یعنی چھٹیوں میں اپنی فیملی کو لے کر گئے تھے وہ واپس آئیں تو ان کو اپنے بچوں کو دوبارہ بھیجنا چاہیے، اور جو بچے پہلے نہیں ہیں تو وہ بھی آئیں۔ دارالقرآن میں ہم نے جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں وہ بچوں کے لیے ہم نے ایک کورس ترتیب دیا ہے، اور ہمارے ساتھی بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کروانے کے لیے وہاں پر چھوڑیں اور وہ اسلامی بنیادی تعلیمات کو سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو دین اسلام سے روشناس فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز ترجمہ کلاس ہم نے اس کا آغاز کیا تھا دارالقرآن میں ہی، وہ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ العزیز وہیں پر دارالقرآن میں ہوگی، کہ جیسے آپ بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کہ چند صورتوں کی روشنی میں
ہم ترجمہ سکھاتے ہیں، اور جو ساتھی محنت کرے گا وہ تقریباً انشاءاللہ العزیز 80% قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لے گا، اور خود سے انشاءاللہ وہ ترجمہ کرنے کی استطاعت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز جو سوکھ صبح میں ہم درس دیتے تھے، ترجمہ تفسیر کی کلاس کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد، وہ آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے میں اس کا آغاز کروں گا۔ اگرچہ ہمارے برادر مکرم حافظ شفیق صاحب اس کو چلا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ آج سے آپ کا یہ بھائی اس کا ذمہ داری ادا کرے گا۔ تو آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ وہاں پر تشریف لائیں نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند ایک اعلانات ہیں کہ ایک ساتھی نے لکھا ہے ببلو منصوری، ان کو کینسر کی بیماری ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا بھائی معظم عابد وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ انڈیا کے اندر ایک بھائی، ان کا نام ہے وارث علی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين۔ اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في عراق، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔